فصل نمبر 18 غزوہ تبوک سے مستنبط احکام و مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، اشہر الحرام میں قتال کرنا جائز ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، امام المسلمین کو چاہیے کہ مسلمانوں کو وہ چیزیں بتا دے جس کے چھپانے میں ان کا نقصان ہو اور باقی مصلحت کے لیے چھپا لے۔ پوائنٹ تھرڈ، جب امام المسلمین لوگوں کو نکلنے کا حکم دے تو سب کا نکلنا ضروری ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ امام کے اذن کے بغیر پیچھے رہ جائے، اور لشکر کے نکلنے سے متعلق یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کو فرداً حکم دیا جائے۔ جہاد جن 3 موقعوں پر فرض عین ہو جاتا ہے ان میں سے ایک تو یہ ہے، دوسرا جب دشمن شہر کا محاصرہ کر لے، تیسرا یہ کہ جب میدان جنگ میں صف جم جائے۔ پوائنٹ فورتھ، جان کے ساتھ جہاد کرنے کی طرح مال و دولت سے بھی جہاد کرنا واجب ہے، اور یہی درست رائے ہے جس میں کچھ شبہ نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں جہاد بالنفس کے ساتھ ساتھ ہی جہاد بالمال کا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ ایک جگہ کے علاوہ تمام مقامات پر جہاد بالمال کا ذکر جہاد بالنفس سے پہلے ہوا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ جہاد بالمال جہاد بالنفس کے مقابلے میں زیادہ اہم اور ضروری ہے، اور جب جسمانی طور پر حج سے مجبور شخص پر مالی حج واجب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں مالی جہاد کا واجب ہونا اولا ہے۔ پوائنٹ ففتھ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس غزوہ میں عظیم سرمایہ سے لشکر اسلام کی مدد کی اور تمام لوگوں پر سبقت حاصل کی۔ پوائنٹ سکسth، غزوہ میں شرکت سے عاجز اور معذور وہ شخص ہے جو کوشش اور جدوجہد کے باوجود مال مہیا کرنے میں ناکام رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عاجز لوگوں سے حرج کی نفی اس وقت کی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ آپ سواری کا انتظام کرے، پھر وہ روتے ہوئے واپس لوٹے۔ پوائنٹ سیونتھ، جب امام سفر میں نکلے تو اپنا کوئی نائب مقرر کر دے تو اس کا حکم بھی مجاہدین کا ہوگا، کیونکہ دراصل مجاہدین کو اس سے تعاون مل رہا ہے۔ پوائنٹ ایٹھ، قوم سمود کے علاقے میں کنووں سے پانی پینا، کھانا پکانا، آٹا گوندنا اور وضو کرنا جائز نہیں، البتہ بیر ناقہ کے سوا دیگر مقامات سے چوپایوں کو پانی پلانا جائز ہے۔ بیر ناقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقی تھا اور آج تک صدیاں گزرنے کے بعد بھی معلوم و معروف ہے، سواروں کا قافلہ اس کے علاوہ کسی اور کنویں پر جاتا ہی نہیں۔ پوائنٹ نائنتھ، جو کوئی ان علاقوں سے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا گزرے تو وہ اس کے اندر داخل نہ ہو اور نہ وہاں پر قیام کرے، کپڑا لپٹے ہوئے تیزی کے ساتھ اور حالت گریہ زاری میں اور عبرت اندوز ہوتے ہوئے ایسے علاقہ سے گزر جائے۔ پوائنٹ 10، حالت سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں ایک ساتھ ادا فرماتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث اس واقعہ سے تعلق رکھتی ہے، اس میں ایک نماز کو مقدم کر کے ایک ساتھ 2 نمازوں کے پڑھنے کا ذکر ہے۔ ہم اس کا سبب ذکر کر چکے ہیں، مقدم کر کے جمع کا ثبوت صرف اسی سفر میں ہے، اس طرح عرفہ میں داخل ہونے سے پہلے بھی جمع تقدیم کا ثبوت ملتا ہے۔ پوائنٹ 11، ریت سے تیمم کرنا جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ اور تبوک کے ریگستانی علاقے میں سفر طے کرتے تھے اور اپنے ساتھ مٹی نہیں لے گئے تھے اور پورے میدان میں کہیں پانی نہیں تھا۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شدت کی شکایت بھی کی تھی۔ پوائنٹ 12، تبوک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 دن سے زیادہ قیام رہا اور آپ نمازوں میں قصر کرتے تھے، مگر امت کو یہ حکم نہیں دیا کہ جب تم میں سے کوئی اس سے زیادہ قیام کرے تو قصر نہ کرے، بلکہ آپ کی یہ اقامت اتنی مدت رہی اور حالت سفر کی یہ اقامت سفر سے خارج نہیں، خواہ طویل ہو یا مختصر، بشرطے کہ اس جگہ کو وطن نہ بنائے اور وہیں مقیم ہو جانے کا ارادہ بھی نہ رکھے۔ ابن المنذر فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ مسافر کو اس بات کی اجازت ہے کہ جب تک وہ مدت مخصوص کے لیے اقامت کا ارادہ نہ کر لے قصر کرتا رہے، چاہے اس پر کئی سال گزر جائے۔
پوائنٹ 13 قسم کھانے والا اگر مصلحت اور بھلائی دیکھے تو اپنی قسم کا توڑنا اس سے جائز بلکہ مستحب ہے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ یہ بات اس کے ثواب دید پر منحصر ہے کہ خواہ قسم توڑنے سے قبل کفارہ ادا کر دے یا بعد میں، دونوں طرح ادا کر سکتا ہے۔ پوائنٹ 14 حالت غصہ کی قسم معتبر سمجھی جائے گی بشرطے کہ حالت غضب اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ قسم کھانے والا ہوش و حواس کھو چکا ہو اور یہ نہ جانتا ہو کہ کیا کہہ رہا ہے، تو ایسی شکل میں اس کے کوئی معاملات معتبر نہ سمجھے جائیں گے اور ایسے شخص کی نہ قسم معتبر ہوگی اور نہ طلاق و اطاع قابل اعتبار ہوگا۔ پوائنٹ 15 اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ میں نے تمہاری طرف یہ تعاون سفر نہیں بھیجا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارسال فرمایا ہے، ایسا کلام گاہے گاہے تسکین قلب کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں نہ کسی کو کچھ دیتا ہوں اور نہ کسی سے کچھ روکتا ہوں، بلکہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، جہاں مجھے حکم ہوتا ہے وہاں رکھ دیتا ہوں۔ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور حکم کے مطابق امور میں تصرف فرماتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کسی امر کا حکم فرماتا آپ اس کو نافذ کر دیتے، کیونکہ اصل عطا کنندہ اور روکنے والا تو صرف اللہ ہی ہے۔ پوائنٹ 16 اہل معاہدہ اور اہل ذمہ لوگ جب کسی ایسی حرکت کا ارتکاب کرے جس سے اسلام کو ضرر پہنچتا ہو تو اس کے مال و جان کی حفاظت سے متعلق کیا ہوا معاہدہ فوراً ختم ہو جائے گا، اور اگر امام اس کی جان و مال پر غلبہ حاصل کر سکے تو ان کی جان و مال ہر مسلمان کے لیے مباح ہے، اور جو بھی اسے پکڑے گا اس کی ملکیت سمجھی جائے گی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایلہ کے ساتھ مصالحت میں فرمایا تھا۔ پوائنٹ 17 رات کے وقت میت کو دفن کرنا جائز ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ذوالبیجادین کو دفن کیا تھا۔ اگر کوئی ضرورت یا مخصوص مصلحت ہو تو ایسا کیا جائے گا۔ پوائنٹ 18 امام المسلمین جب کوئی لشکر بھیجے اور اسے مال غنیمت یا قیدی حاصل ہو تو کوئی قلعہ فتح ہو جائے تو خمس نکالنے کے بعد باقی سب کچھ اہل لشکر کا حق ہوگا، لیکن اگر جنگ کے دوران فوج کا ایک حصہ بطور سریہ بھیجا جائے تو فوج کی پشت پناہی کے بل پر اور اس کی قوت سے اسے کچھ حاصل ہو تو یہ خمس اور نفل نکالنے کے بعد سارا مال غنیمت فوج کا ہوگا، صرف اہل سریہ کا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت طیبہ تھی۔ پوائنٹ 19 آپ نے فرمایا تھا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تمہارے سفر اور ہر نقل و حرکت میں ساتھ ہوتے ہیں، اس سے قلبی اور ارادی معیت مراد ہے، اور یہ جہاد بالقلب ہے۔ جہاد کے 4 مراتب ہے، جہاد کے 4 مراتب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اور بقیہ 3 مراتب جہاد لسانی، جہاد مالی اور جہاد بدنی ہے۔ پوائنٹ 20 معصیت و گناہ کی جگہوں کو جلا دینا چاہیے، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ضرار کو جلا دینے کا حکم دیا تھا، اسی طرح ہر ایسی جگہ کو اس کی صورتحال مسجد ضرار جیسی ہو امام پر واجب ہے کہ اسے منہدم اور جلا کر ختم کر دے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم اس جگہ کی شکل و صورت بگاڑ کر ایسا بنا دینا چاہیے کہ وہاں معصیت کا کام انجام نہ پا سکے۔ جب مسجد ضرار کے متعلق یہ طرز عمل روا رکھا گیا تو مقامات شرک، شراب نوشی اور شراب سازی کے گھر، منکرات و فحاشی کے اڈوں کا حکم تو اس سے بھی زیادہ سخت ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک پورا گاؤں ہی جلا دیا تھا جس میں شراب کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اس طرح رویشد ثقفی شراب کی دکان کو بھی نظر آتش کرا دیا تھا اور اسے فاسق و بدمعاش کے نام سے موسوم کیا تھا۔ حضرت سعد نے جب اپنے مکان پر عوام الناس سے حجاب اختیار کر لیا تو اسے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جلا دیا تھا۔
نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تارکین جمعہ و جماعت کے گھروں کو جلا دینے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن عورتوں اور بچوں کی وجہ سے رک گئے کیونکہ ان پر مسجد میں جماعت کی حاضری واجب نہیں۔ پوائنٹ 21، مسجد عبادت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے وقف صحیح نہیں ہوگی، اس لیے اگر قبر پر مسجد بنائی جائے تو اسے ڈھا دینا چاہیے۔ اگر مسجد میں مردہ دفن کیا جائے تو اسے وہاں سے منتقل کر دینا چاہیے، کیونکہ اسلام میں مسجد اور قبر دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ دونوں میں سے جو چیز بعد میں بنائی جائے اسے ہٹانا ضروری ہے۔ اگر دونوں ایک ساتھ وجود میں آئے تو دونوں ناجائز ہے۔ ایسا وقف نہ صحیح ہے اور نہ جائز، نہ ایسی مسجد میں نماز صحیح ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور قبر کو مسجد بنانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ ہے دین اسلام کی صحیح تعلیمات جسے اللہ کے رسول لے کر آئے تھے، لیکن آج اس دین کی اجنبیت